بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں امجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وے ٹو پیراڈائز یعنی جنت کا راستہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم ترین قرآنی موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں 34 دفعہ مختلف آیت مبارکہ میں اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رزق کیا ہے، اس دنیا کے اندر سب سے اچھا رزق کون سا ہے اور سب سے برا رزق کون سا ہے، اور اللہ پاک نے اس رزق کو اتارنے کے لیے کتنے اور کون سے دروازوں کو مقرر فرمایا ہے، اور ان دروازوں کی چابیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ ان چابیوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ رزق کی کشادگی کے لیے کن کن اعمال کی ضرورت ہے۔ دوستو، سب سے پہلے اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ رزق کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ پاک نے عطا کی ہے وہ رزق ہے۔ یہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ ہر چیز میں روٹی روزی بھی آتی ہے اور روٹی روزی کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آتا ہے۔ ہمارے سامنے جب بھی رزق کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے مال و دولت کا خیال آتا ہے، اور پھر ان اشیاء کا جو ہمارے دسترخوان کی زینت بنتی ہیں۔ حالانکہ اس کے علاوہ رزق کے معنیوں میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس کے اندر علم ہے، حکمت، عدل، صبر، شجاعت، قوت اور طاقت، عزت اور مرتبہ، آزادی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، عزیز و اقارب، دوست احباب، یہ سب چیزیں بھی رزق کے اندر شامل ہیں۔ اور اس کو تھوڑا سا آگے مزید لے کے چلیں تو ہماری زبانوں کا بولنا، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، دماغ کا سوچنا، دل کا دھڑکنا، یہ سب چیزیں بھی رزق کے اندر شامل ہیں۔ تو اب یہ چیز بہت بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اللہ پاک سے مانگتے ہوئے ہم نے کون سا رزق مانگنا ہے۔ جتنی بھی چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں وہ رزق کی صورت میں عطا کی ہوئی ہیں، جو ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اوپر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جو نہیں ہیں، جن کے اندر کمی ہے، وہ اللہ پاک سے مانگیں، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اور رزاق اللہ پاک کی صفت ہے، جس کا مطلب ہے کہ خوب رزق پہنچانے والا۔ اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، چاہے وہ آسمان کی وسعتوں میں موجود ہیں، سمندروں کے اندر تیر رہی ہیں یا زمین کی گہرائیوں میں ہیں، اللہ پاک یہ جانتے ہیں کہ کب کس کو کتنا اور کہاں رزق چاہیے۔ وہ صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں اور اللہ ہی دے رہے ہیں۔ دوستو، دنیا میں موجود سب سے اچھا رزق کیا ہے؟ وہ رزق ہے علم نافع۔ علم نافع وہ علم ہے کہ جس سے آپ کو اللہ پاک کی معرفت نصیب ہو جائے، آپ اللہ پاک کی ذات کو جان لیں، پہچان لیں اس طرح سے جس طرح اس کو جاننے کا حق ہے، اور شریعت کے علم کے بغیر ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے ہیں۔ دین اسلام کا اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ 24 گھنٹوں کی زندگی میں جائز ناجائز، حرام حلال، پاکی ناپاکی اور بہت سے بنیادی احکام اسلام کو جان سکے۔ اور دوستو، دنیا کا سب سے برا رزق علم نافع سے محرومی ہے، کیونکہ علم کے بغیر مال و دولت آپ کے کسی کام کا نہیں، آپ کی آل اولاد، آپ کی فرصت، آپ کی قوت، طاقت، مرتبہ، علم کے بغیر آپ کی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو دوستو، اللہ پاک نے اس دنیا میں رزق کو اتارنے کے لیے 16 دروازوں کو مقرر فرمایا ہے کہ جن کے ذریعے رزق دنیا میں آتا ہے، اور اللہ پاک نے ان دروازوں کی چابیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ہم ان چابیوں اور ان اعمال کے بارے میں جانیں گے کہ جن کو کرنے سے اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں اور رزق کو کشادہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے شریعت کے تمام احکامات کو وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ واحد نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو عطا فرمانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پہ بلایا اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس سے نماز کی اہمیت بہت واضح ہے، اور رزق کی تنگی کو دور کرنے والے پہلے دروازے کی چابی بھی نماز ہی ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے
کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کو باقاعدگی اور اہتمام کے ساتھ قائم کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں، ایک اس دنیا میں اور 4 آخرت میں۔ اور دنیا میں ملنے والا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور دوستو، جو لوگ نماز کو قائم نہیں کرتے، مال و دولت ہونے کے باوجود ان کی زندگی کے اندر بے اطمینانی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، تو اللہ پاک ہمیں نماز کو 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے والا بنا دے۔ اور جب ہم یہ نماز کو ادا کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ پاک نماز کی برکت سے ہمارے رزق کے اندر کشادگی فرما دیں گے۔ دوستو، دوسرے دروازے کی چابی کیا ہے؟ استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ استغفار کی کثرت کرنے والے سے اللہ پاک ہر قسم کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خلوص دل سے اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار اور اس پہ توبہ کرنا اور آئندہ گناہوں کا نہ کرنے کا عزم اور ارادہ فرمانا ہے۔ دوستو، صبح اور شام کے اوقات میں 100 دفعہ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ رزق تو رزق ہے، اللہ پاک استغفار کی برکت سے ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ دوستو، اللہ پاک کی ذات بڑی ہی رحمان و رحیم ذات ہے، بڑی ہی معاف کرنے والی ذات ہے۔ وہ تو ایسے انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے اور میرے پاس آتا ہے۔ اس لیے دوستو، استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی زندگی کے اندر آئی ہوئی تمام کمیوں کو، پریشانیوں کو، تکالیف کو دور فرما دیں گے۔ اللہ پاک نے جتنا بھی مال و دولت سے نوازا ہے، جس کو جتنا دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے اور ہم اس پہ راضی ہیں۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ کی کثرت کریں۔ آپ جتنا بھی کما رہے ہیں، کم ہے یا زیادہ ہے، اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہر مہینے میں آپ نے اللہ پاک کے راستے میں صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ جو ہے نہ صرف انسان کے رزق کو کشادہ کرتا ہے بلکہ انسان کو بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صدقہ کرنے سے مال و دولت کم نہیں ہوتا ہے، بظاہر تو کمی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ بڑھتا ہے۔ اللہ پاک اس کو بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس کرتے ہیں، اور اس چیز پہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ اور دوستو، تیسرے دروازے کی چابی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ پاک رزق کی کشادگی فرما دیتے ہیں۔ اور دوستو، چوتھے دروازے کی چابی کیا ہے؟ وہ تقوی والی زندگی ہے۔ اب تقوی والی زندگی کیا ہے؟ اللہ پاک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، اور ہر لمحے اس چیز کا احساس رہنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات ہمیں سن رہی ہے۔ نہ صرف دیکھ اور سن رہی ہے بلکہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو جاننے پر بھی قادر ہے۔ جب یہ چیز ہمارے ذہن میں آ جائے گی تو ہمارے لیے تقوی والی زندگی گزارنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، اور اللہ پاک اس تقوی والی زندگی کو طفیل ہمارے رزق کو کشادہ فرما دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہیں، ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائیں۔ ان 4 چیزوں کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے اوپر رزق کے دروازوں کو کھول دے گا، وہ تمام تنگیوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اللہ پاک ان کی برکت سے دور فرما دیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میرے دوستو، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زندگیوں کے اندر بھی آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر۔